ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر آصف ہارون راجہ. سی ڈی ایس کا یہ پلیٹ فارم ہے اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کو درپیش چیلنجز کو اور اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں ہسٹری کے ساتھ کہ ہسٹری میں ہم کن کن حالات کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوئے. تو سر لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے بڑی امپورٹنٹ چیزیں بتائیں. اب تھوڑا سا یہ آخری ہماری ایپیسوڈ ہے اس سبجیکٹ پہ، اس پہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو مکتی بانی کی وہاں کریشن ہوئی، نیریٹو کا آپ نے بڑا بریفلی بتایا کہ وہ کس وجہ سے بن چکا تھا، تو مکتی بانی کو بیسیکلی کیسے فیسیلیٹیٹ کیا گیا اس پہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی، اس سے پہلے کہ میں مکتی بانی کی بات کروں، میں تھوڑا سا مجیب کی بھی بات کروں تو یہ بہتر ہوگا. اور اس سلسلے میں جنرل ایوب خان، فیلڈ مارشل ایوب خان اور جنرل یحییٰ کا تھوڑی تھوڑی بات کرتا ہوں کہ جو 10 سال کا جو ایوب خان کا جو یہ رول تھا، یہ ہماری تاریخ 76 ایئرس کی ہسٹری میں یہ گولڈن رول تھا، اور وہ ساری دنیا نے اس کو ایکنالج کیا ہوا تھا. اس میں جو ہے اس نے ایسٹ پاکستان کو پہلی دفعہ حد سے زیادہ پرائورٹائز کر کے جو ایسٹ ویسٹ کی جو انیکوٹیز تھیں اس کو نیرو ڈاؤن کرنے کی بھرپور کوشش کی. اور وہ جہاں پر ایک پیپر مل بھی نہیں تھی اور کوئی جوٹ کی انڈسٹری نہیں تھی، there was nothing، کیونکہ وہ تو صرف ایک را مٹیریل کے لیے ہی وہ تھا، باقی ساری پروسیسنگ وغیرہ کلکتہ میں یہ ہوتی تھی. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جوٹ کو پٹسن اور یہ وغیرہ، تو وہاں تو ہے ہی کچھ نہیں تھا. یہ سب ایوب خان کے دور میں وہاں پر یہ ہوا، اور ان کو جو آؤٹ لیز جو یہ ملتے رہے ڈیورنگ ہز 5 ایئر ڈیفense ڈیولپمنٹ پلانس، وہ اس میں بہت زیادہ ان کو دیے گئے. یعنی ان کی وہ پرانی جو اساس معرومی تھی اس کو بیسیکلی انہوں نے جی، ختم کیا. کہ اس نے کہا جی کہ میں ان کی محرومیوں کو تھرو اکنامک اپلفٹ جو ہے وہ یہ کروں گا. اور اس کے بعد پھر جب یہ یحییٰ خان آیا تو اس نے تو شروع دن سے پالیسی آف اپیزمنٹ ہی شروع کی کہ میں نے کسی طریقے سے کسی حالت میں مجیب الرحمان اور بنگالیوں کو خوش کرنا ہے، اور جو ان کی جائز اور ناجائز ڈیمانڈز تھیں وہ اس نے پوری کی. اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اتنی بڑی میجارٹی جو ہے جو یہ الیکشن میں یہ ملی، کہ یحییٰ خان نے وہ فیٹل ڈیسیجنز لیے جس کو کہ وہ کانسٹیٹیوشنلی اس کا کوئی رائٹ ہی نہیں تھا. جیسے کہ اس نے 1 یونٹ توڑ دیا، 1 مین 1 ووٹ جو ہے نا وہ اس نے یہ رکھ دیا. جوائنٹ الیکٹریٹ کا جو سسٹم ہے وہ اس نے یہ انٹروڈیوس کیا. اس نے گاہے گاہے وہ ایسی چیزیں کی جو کہ سب جو ہے ان کے ایسٹ پاکستان کی فیور میں گئی، اور وکٹری ان کی پلیٹ میں پہلے سے ہی ڈال دی. بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 1 بات. اب آ جاتی ہے الیکشن کی بات، جس کو کہتے ہیں کہ جی وہ تو زبردست سب سے بہترین الیکشن تھا، فیئرسٹ الیکشن دس سائڈ آف دا سویز کینال اینڈ آل دیٹ. مجھے معلوم ہے کہ وہ الیکشن کیسے ہوا. وہ اٹ واز میسیولی ریگڈ الیکشن. جیسے ہم 2018 کی یہ بات کرتے ہیں یا 1977 کی بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ تھا. اس کی کیا وجوہات تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی پالیسی آف اپیزمنٹ تھی. اس یحییٰ خان نے اس کو ایک اوپن پالیسی دے دی کہ جو مرضی ہے کرو، ہم آپ میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. 7 بنگالی ریجمنٹ بنا دی. کوئی آپ آرمی کی یونٹ جہاں دیکھ لیں جس میں سارے ایک سیکٹ کے نہیں ہوں گے، پنجابی ایک یونٹ میں نہیں ہوں گے، پٹھان ایک میں نہیں ہوں گے، فرنٹیئر فورس ہے، پنجاب ریجمنٹ مکسڈ ہے. وہ پیور بنگالیز تھی، یہ اس کی ڈیمانڈ کے اوپر. اور وہ 6 بنگالی ریجمنٹ وہاں تھی ایسٹ پاکستان میں، اور ایسٹ بنگال ریجمنٹ بھی یہ وہاں تھا. ای پی آر جو وہاں جو یہ بنائی اس میں آفیسرز اور جے سی اوز خالی یہاں سے تھے، باقی سب جو ہے نا لوور رینکس جو تھے وہ بنگالی کے تھے، جنہوں نے ساری سلاٹرنگ کی ہمارے ویسٹ پاکستان کی. تو 1 سال کی اتنی لمبی الیکشن کیمپین کبھی نہیں ہوئی. اس 1 سال کی الیکشن میں پہلے تو سب سے پہلے لینگویج ایشو پہ اس نے جو ہے نا بنگالی نیشنلزم کو اوپر کیا، اور پھر اس 1 سال کے اندر میں اس نے پورے ایسٹ بنگال کو ٹیررائز کیا اپنی تھرو مکتی بانی. اب یہ مکتی بانی کی کیا کہانی ہے کہ یہ
جب یہ ایوب خان اقتدار میں آ گیا اور اس نے ایک ڈیولپمنٹ کا پروگرام شروع کر دیا، وہ اس نے کہا جی اب میرا تو کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے، اب میں کیا کروں. پھر اس نے جناب 1962 میں نہرو کو ٹیلی فون کیا کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، میں اس ایسٹ پاکستان کو علیحدہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ میں دوستی کرنا چاہتا ہوں. 1963 میں یہ اور اس کے چند لوگ جو ہیں وہ پھر اگرتلا میں جو ہے نا کراس کر کے وہاں یہ گئے، ادھر اس کو ریسیو کیا گیا، وہاں سے ان کو جہاز میں بٹھا کے دہلی میں لے کے گئے اور وہاں پر یہ نہرو اور یہ وغیرہ سب سے جو ہے نا اس کی یہ میٹنگ ہوئی. وہاں تمام چیزیں طے ہوئیں کہ جی آپ کیا کریں گے اور ہم نے یہ کیا کرنا ہے. پھر وہ ساری بایا کہ جی اس طرح ہم آپ کو فنڈ کریں گے، اس طرح ہم آپ کو جو ہے ویپنز دیں گے، اس طرح ہم آپ کو ٹریننگ کی سہولیات دیں گے، آپ ایک پیراملٹری فورس جو ہے یہ بنائیں ان دی فارم آف مکتی بانی، اور پھر جو ہے آپ یہ پورے ڈھاکہ کو پہلے کنٹرول کرو اور پھر ایسٹ پاکستان کو یہ اپنی یہ کنٹرول کرو اور اپنی یہ گرپ میں لے آؤ. تو وہ پھر اس نے جب یہ شروعات کی تو 67 میں جا کے وہ ساری چیزیں راز جو ہے وہ افشاں ہو گیا اور وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئی کہ یہ ایک بہت بڑی ایک کانسپریسی کی جا رہی تھی. اس میں 35 ایکیوز تھے بشمول اس کے جو کہ انڈکٹ ہو گئے، انہوں نے مان لیا کہ جی یہ ہم انوالو تھے. اوپن ٹرائل شروع کیے، وہ ٹرائل جو ہے مس ہینڈل ہوئے اور اس ٹرائل کی وجہ سے جو کہ ان نون تھا اس وقت یہ مجیب الرحمان، اس کو زیرو سے ہیرو بنا دیا. انہوں نے کہا جی یہ وکٹم ہے، جیسے اس کو ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ وکٹم ہے، ظلم کیا ہے، فلانا کیا ہے، اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی وکٹم ہے، جبکہ 100% جو ہے نا 100% پروفs تھی ہمارے پاس کہ وہ کس طرح کی اس کی ڈیپ روٹڈ انوالومنٹ تھی انڈیا کی، اور وہ کیا کچھ انڈیا اس میں یہ کر رہا تھا. تو اس کو وکٹم بنا کے، اس کو ہیرو بنا کے، اس کو یولوجائز کر کے، ادھر سے انڈیا نے جو ہے نا اپنے میڈیا کے ذریعے اس کو اوپر سے لے جا دیا، اس کے 6 پوائنٹ کو اس نے یولوجائز کیا. تو اس سلسلے میں پھر جب یہ الیکشن آتے ہیں تو اس نے پھر یہ ٹیررزم کے تھرو جو ہے نا پوری اس نے جو ہے نا ایسٹ بنگال کو ٹیررائز کیا. یہ ماڈل جو ہے نا بعد میں ایم کیو ایم نے لیا 86 کے بعد، وہی کاربن کاپی ان کو دی گئی کہ یہ چیز آپ نے فالو کرنی ہے، کراچی کو پہلے کنٹرول کرنا ہے، حیدرآباد کو کرنا ہے، اربن سندھ کو یہ کرنا ہے. دو پیرللز ڈرا کیے جاتے ہیں جب آپ اس کی بات کرتے ہیں مفتی بینی کی ٹریننگ کی. ایک ہے جو ایک پرٹیکولر پارٹی ہے جو کہ برین واش کر رہی ہے ینگ پیپل کے مائنڈس پر. اگر میں ایک اور پیرلل ڈرا کروں اٹ از کہ وہ جب ٹرین ہوئے تھے دے ور سمپٹمز دیٹ لیڈ اپ ٹو دا بریک اپ، اور اس کے اندر ہماری جو گورننس ہے، ہماری جو لیڈرشپ ہے، اس کا رول تھا. ایک یہ تھا کہ آپ نے فیڈرلزم کے اندر پروپورشنل ریپرزنٹیشن کرنی ہوتی ہے اینڈ دا ایسٹ پاکستانی پرسنگ آپ نہیں کر رہے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری جو پروونسز ہیں، فار ایگزامپل بلوچستان، اٹ از سیئنگ کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن فیڈرل میں نہیں ہو رہی ہے، ایک پروونس ہے جو کہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، ہمارے ریسورسز ہم کو ایکسپلوئٹ کر رہا ہے. دیٹ واز دا سیم نیریٹو جو کہ ایسٹ پاکستان کہہ رہا تھا. اب انڈیا نے اس کو ایکسپلوئٹ کیا بائی ٹریننگ دا مفتی بینیز. را obviously it was a raw response to that. آج کے زمانے میں اگر بلوچستان میں دیکھیں دیر آر بی ایل اے اور دوسری پارٹیز ہیں جو کہ بلوچ سیپریٹسٹ ہیں اور اس میں را انوالوڈ ہے، ایک اسپیوناج نیٹ ورک اینڈ وی کاٹ اے اسپائی دیر ایز ویل. یہ دونوں ڈائریکٹ پیرلل ہیں اور انڈیا اس کو ایکسپلوئٹ کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بیکاز ہماری لیڈرشپ ان کو انکارپوریٹ نہیں کر رہی فیڈرل سسٹم میں. تو وائی آر وی ناٹ لرننگ فرام دیٹ ہسٹری؟ جی بالکل ٹھیک ہے، ویل ڈن، تھینک یو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی میں باقیوں کی تو نہیں بات کرتا. انڈیا جس کی آج 31 اسٹیٹس ہیں، اس وقت یہ 28 تھیں. آپ یہ بتائیں کہ ماں سوائے چند ہے کہ ہارٹ لینڈ کے باقی اسٹیٹس کا ان کا سوشو اکنامکلی کیا حال ہے، لٹریسی ریٹ کا، پاورٹی لیول کا، ہر لحاظ سے وہ یہ نیچے ہے. تو جیسے یہ میں نے بتایا کہ ہمارے یہ بلوچستان کا صوبہ، انٹیریئر سندھ خاص کرو سندھ کا صوبہ، اور یہ فاٹا کا علاقہ اور سدرن پنجاب، یہ ڈپرائیوڈ علاقے تھے شروع سے. اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے پاس ہر کچھ تھا، ہمارے پاس تو ہمارا جو ایسٹس تھے، جو کیش جو تھا وہ بھی روک لیا گیا تھا، ہمارے پانی بھی روک لیا گیا تھا،
ہر لحاظ سے جو ہے جو چیز جس سے کہ ہم سمجھ سکتے تھے وہ انڈیا ہم سے کھینچ لیتا تھا. جنگیں ہم پہ مسلط کی گئیں اس وجہ سے کہ ہم اسٹیبلائز نہ ہوں اور ہم جو یہ گریونسز ہے پروونسز کی ان کو ہم نہ ریموو کر سکیں. اب ایسٹ پاکستان کی گریونس کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیاقت علی خان کے بعد کون تھے وہاں کے لیڈر اور پرائم منسٹر وغیرہ. آپ شروع کر دیں خواجہ ناظم الدین دے سہروردی کو دیکھیں یہ فلانا اور ایون اسکندر مرزا یہ بھی وہاں کا کلکتہ کا بنگالی ہے سارا. تو ساری لیڈر جو ہے لیڈرز ان کے اپنے ہی تھے, انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ اور وہ جو انہوں نے نہیں کیا اس سے زیادہ جو ہے ایوب خان نے کر دیا اور پھر بھی گلا ان پہ. اب دیکھیں ایک یہ جو ایک ریسورس کنسٹرینٹ ملک ہو اور یہ جغرافک نان سینسٹی ہو کہ 1000 میل وہ دور ہے اور وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا شروع سے جو ہے نا وہ بغاوت کر رہے ہیں. باشانی جو ہے نا وہ تو ہمیشہ بات ہی انقلاب کی کرتا تھا کہ میک ایسٹ پاکستان ریڈ وتھ بلڈ, تو وہ تو اس طرح کی وہ پالیسیز کے اوپر یہ بلیو کرتا تھا. تو ان سلسلوں میں چیزوں میں جو آپ یہ کام کرنا بھی چاہیں تو مشکل ہو جاتی ہیں. اب آپ نے بلوچستان کی یہ بات کی, آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگر ڈیولپمنٹ آؤٹ لیز کی بات کریں تو سب سے زیادہ پیسہ بلوچستان کو دیا گیا. صرف پیپل پارٹی کا ہی آپ دیکھ لیں آغاز حقوق بلوچستان وہ کتنا دیا, اس کے بعد مشرف نے یہ کتنا دیا, فلانا یہ انٹیریئر بلوچستان کو اپ لفٹ جو کیا, یہ سارے آپ کے کیڈٹ کالجز وغیرہ یہ بنے, سارے یونیورسٹیاں بنی, فلانا دیٹ ہے. یہ ہوا نا, یہ گوادر کس کی ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہے؟ یہ بلوچوں کو ہے. کون نہیں چاہتے؟ یہ چاہتے جو سردار ہیں 80 سردار دے آر اینٹی ڈیولپمنٹ کیونکہ ان کی فیوڈمز ہیں, ان کا پرانا جو ہے نا ایج اولڈ سسٹم ہے ان کا, وہ ایک سیاکاری ہے وہاں پر. انہوں نے ان کو بالکل سلیوز کی طرح ان کے اپنے ایک پرائیویٹ جیلز ہیں جس میں چین کے ساتھ ان جو ہے نا لوگوں کو رکھ دیتے ہیں اور ان کو یہ بھول جاتے ہیں. تو وہ تو اس طرح کی جو ہے وہ سلسلے وہاں چل رہے ہیں. تو وہاں جو ہے ڈیولپمنٹ کرنا یہ جو ہے ایک بہت مشکل کام ہے. پھر آپ جو ہے جو شکر کرو کہ کوئی آ کے ڈیولپ کرتا ہے تو آپ کرو, جو آپ کو ڈیولپ ملتا ہے وہ تو سارے آپ کے جو لا میکرز ہیں وہ اپوزیشن میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے, وہ سب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, وہ کھا بھی جاتے ہیں. تو ویئر ٹو گو. ہاں جی, جو گیس پائپ لائن اس کو آپ ڈسرپٹ کر دیتے ہیں واٹ ایور اٹ از. ٹھیک ہے کہ جی ہم نے جو ہے نا لیگڈ ان دس تھنگ دیٹ از آل رائٹ, اس پہ آپ ضرور بات کریں, اپنے حق ضرور مانگیں, لیکن یہ نہیں ہے ایٹ دی کاسٹ آف دی فیڈریشن. بیکاز آفٹر آل آپ کا کیا مطلب ہے کہ انڈیا جو ہے یا امریکہ جو ہے وہ آپ کو سپریٹ کر کے پھر آپ کو چاند کی دنیا پہ پہنچا دے گا, تو آپ کو سلیو بنائے گا جیسے کہ وہ کر رہا ہے. انڈیا کیا کر رہا ہے ادھر مسلمانوں کے ساتھ؟ ڈونٹ وی نو, ہماری آنکھیں ابھی بھی نہیں کھلی ہیں جس کی ہم گن گاتے ہیں اور یہ گیت گاتے ہیں کہ وہاں تو وجود ہی تسلیم نہیں کیا جا رہا جو انڈین مسلم خاص کر اور کشمیر یہ ان کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں. تو وہ چیز جو ہے جو محرومیاں ہیں وہ انڈر ڈیولپڈ ورلڈ کی پوری ہماری جو گلوبل ساؤتھ ہے وہ ہے. جو 2/3 ریسورسز ہیں گلوبل نارتھ کے پاس ہیں. یہ تو ایک ورلڈ سسٹم ہمارا کیپٹل سسٹم جو ہے یہ پرو رچ ہے. جو ہمارا مانیٹری سسٹم ہے وہ پرو رچ ہے. یہ پارلیمنٹری سسٹم جو ہے یہ پرو رچ ہے. جو اینگلو سیکسن لاز ہیں وہ پرو رچ ہے. ان میں ہم چل پھر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں, تو کیسے ہوگا؟ یہاں بھی ایلیٹ کیپچر ہو چکا ہے. وہ کمزوریاں اپنی جگہ ہیں, لیکن وہ بات ساری یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو سنبھال کے رکھنا ہے, خود اس کو ٹھیک کرنا ہے. جو بھی ہم سے غلطیاں ہیں آپس میں ہم نے مل بیٹھ کے خود کرنا ہے, نہ یہ کہ باہر کے لوگوں کو بلوانا ہے کہ آؤ ہمارے گھر کو ٹھیک کرو. وہ آپ کے گھر کو تو ٹھیک کریں گے لیکن گھر کو قبضہ بھی کر لیں گے. یہ سر ایک فرق ہے. بٹ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں ہمارے سسٹم کی, ہمارا سسٹم اٹ واز بوروڈ, اٹ واز ناٹ انوویٹڈ, رائٹ. ہم لوگ پولیٹیکل سسٹم اپنا لے کر آئے. جب آپ ایک سسٹم بورو کرتے ہیں اور آپ اس کو صحیح سے امپلیمنٹ نہیں کرتے تو ڈونٹ یو تھنک کہ جب تک آپ اس سسٹم کو سمجھ نہیں سکتے آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اب آپ نے جو شروع میں بات کی ہے سارے جو لیڈر جو انڈیا سے آئے ہوئے تھے یا نیو لیڈرس تھے مسلم لیگ کے اندر, اب آپ دیکھیں ہم نے جو پرنسپلس بنائے, فار ایگزامپل جب ہماری کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ ہو رہی تھی, آبجیکٹیو ریزولوشن میں بیسک پرنسپلس کمیٹی بنتی ہے, آپ اس کے رپورٹس دیکھیں, آپ نے سسٹمس ڈیفائن کر دیے کہ بھائی ایک سینٹ ہوگا, دیر ول بی این اپر ہاؤس, دیر ول بی اے لوور ہاؤس. لیکن جب آپ اس کے لیے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بات کرتے ہیں
تو اس میں پرنسپلز آپ سیٹ کرتے ہیں کہ دونوں ہاؤسز کے اندر جو ہے نا وہ ایکول ریپرزینٹیشن ہوگی, ایکول نمبر ہوگا, جبکہ لوور ہاؤس کے اندر یو نیڈ ٹو ہیو ریپرزینٹیشن وچ از پروپورشنل ٹو دا پاپولیشن, جو کہ اس پاکستان کو نہیں دی گئی. اب یہ بات کیوں نہیں کی گئی؟ اچھا, ابھی یہ جو آپ نے جو کیا نا کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن, اس میں ابھی میں ڈیٹیلز تو میرے پاس یہ نہیں ہے, میری کتاب میں یہ آلریڈی یہ لکھی ہوئی ہیں, اور ود فل اسٹیٹسٹکس کہ جب 47 میں تھے وہاں پر ان کا اسٹیٹ آف لٹریسی کیا تھا, سی ایس ایس میں کوئی بھی ان کا بندہ یہ نہیں تھا. تو یہ تو ہم نے نہیں کیا تھا نا, یہ تو برٹش کے دور میں ان کو تو سپریس کر کے تو اوپر کوئی بڑا ہی نہیں, they didn't have, فوج میں یہ آنا نہیں چاہتے تھے. جیسے یہ سندھی اور بلوچی جو ہیں یہ آج تک جو ہے, ابھی تو خیر اور ڈفرینٹ ہو گیا ہے, وہ آنا ہی نہیں چاہتے تھے. جو یہ بنگالیوں کو تو نان میرشل ریس برٹش نے جو ہے نا ان کو یہ بنایا ہوا تھا, اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ کیوں بنایا تھا آفٹر جو وہ سپاہی میوٹنی کی جو بات کرتے ہیں 1857 کی. تو وہ تو ان کی اپنی جو محرومیاں تھیں وہ اپنی جگہ یہ تھیں, لیکن آپ یہ بات کی یہ کہتے ہیں اٹ ہیز ٹو بی تھرو میوچل کوآپریشن اینڈ گیو اینڈ ٹیک. اس طرح ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جی ہمیں زبردستی دو, یہ ہمارا یہ حق ہے اور ہم سب سے زیادہ لیں گے, دس دیٹ پاور اسٹرگل ہے نا, یہ پاور اسٹرگل از کالڈ ٹگ آف وار. پھر آپ آپس میں ہی لگے رہتے ہیں, پھر آگے آپ کی کاٹ جو ہے وہ کبھی نہیں چلتی. یہی ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں ہی اندر ان فائٹنگ کریں اور اپنی جنگ خود جاری رکھیں اور خود ہی غرق ہو جائیں, اور یہی ہم اپنے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے باروڈ سسٹم اینڈ آل دیٹ, تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان کو ایک موقع ملا تھا, حالانکہ he was not the right man to ask for میثاق مدینہ. He was not a religious man. He has no history of religion and all that. ٹھیک ہے, وہ تو پیری مریدی وغیرہ کے اوپر اور فقیرزم کے اوپر یہ اور اسپرچولزم کے اوپر یہ بلیو کرتا ہے, لیکن پھر بھی اس نے ایک نعرہ لگایا جس کو اس نے کیش کیا, اس کو یہ فائدہ گیا, تو پھر اس کو کس کی لگاتا نا. آپ یہ سارے کیپٹلسٹ سسٹم اور فورن امپورٹنٹ سسٹمز جو ہے نا ڈیموکریسی فلانا, وہ رکھ کے میثاق مدینہ اس میں کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ نے قدم اٹھانا ہے. افغانستان کی ایک مثال ہے ہمارے سامنے, ان کے اوپر جو سختیاں تھیں اور جو وہ سبتیں انہوں نے گزاری ہیں, اس کے باوجود وہ اپنے مقصد پہ قائم و دائم رہے اور انہوں نے اسلامک ایمریٹ دوبارہ بنائی, اور ان کو سینکشن بھی لگ گئے, ان کے $8 بلین ان کے فریز بھی ہو گئے, پھر بھی وہ جو ہے نا اپنا گزارا کر رہے ہیں. تو وہ اس نے تو اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر اس وقت یہ نہیں کیا. سب سے پرابلم اصل میں یہ ہے کہ ہوموجینٹی اینڈ انٹیگریشن آف دا سوسائٹی. ہم ایک ہیٹروجینس سوسائٹی ہیں اور اپنے ایک سرکلز میں ہم رہ رہے ہیں. ٹرائبلزم ہے, برادری سسٹم ہے, ڈائنسٹک پالیٹکس ہیں, یہ سب خرابیاں ہیں. ان خرابیوں کو کسی نے تو دور کرنا ہے. آخر یہ کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی ملٹری یا سول رولر جو ہے ریفارم سے بھاگتا ہے؟ وہ کیونکہ وہ اسٹیٹس کو چاہتا ہے, یہ ان کے حق میں ہے, ان کے فائدے میں ہے. یہ ساری چیزیں ان سے ان کی دولت اور پراپرٹی وغیرہ ملٹی پلائی ہوتی ہے. اس لحاظ سے یہ اپنے جو ہیو ناٹس ہیں ان کو نیچے رکھتے ہیں. اگر یہ سب یہ بھی ہیوز بن گئے تو ان کا کام کاج کون کرے گا, ان کی خدمت کون کرے گا, ان کی زمینداری کون کرے گا, ٹیلرز کون ہوگا؟ یہ ان کے اپنے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے یہ چیزیں ہیں جس کی بیداری کی ضرورت ہے, جس کو ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ جو مرضی اچھے پلان بنا لیں, کرنے والے کون ہیں؟ بیوروکریٹس. آفیشلز کون ہیں؟ ایٹ دی آل لیول بیوروکریٹس ہیں. تو اگر وہ بیوروکریٹس خود ہی وہ کنٹیمینیٹڈ ہے اور ان کے ارادے ایلیٹسٹ ہیں, تو کیسے کام کریں گے؟ ٹھیک کریں گے؟ وہ نہیں کر دیں گے. پولیس موسٹ کرپٹ انسٹیٹیوشن, اس سے ہی آپ سارا کام کراتے ہیں, تو وہ کیسے کام یہ ٹھیک کرے گی؟ یو نیم اینی انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ ڈکے ہے. اس کے برعکس اگر یہ فوجی انٹرپرائزز ہیں لائک فوجی فاؤنڈیشن اور فرٹیلائزر, یہ کیوں پراسپر کر رہی ہیں دن بہ دن آل دیٹ؟ کیا وجہ ہے ان میں حالانکہ 80% to 90% جو ہے نا سولینز ہیں. صرف اوپر ایک فوجی جرنیل جو ہے نا وہ یہ بیٹھا ہوا ہے,
اور مشکل سے 10-15% جو ہے نا فوجی ہیں، یہ تو یہ چلا رہے ہیں. تو کیوں ہماری ساری جو پبلک سیکٹرز جو ہے نا وہ وائٹ ایلیفنٹس بن گئی ہیں اور جو ہے نا بالکل ہمارے لیے ایک وبال جان بن گئی ہے، اور ابھی ہم پرائیویٹائزیشن کی یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ ساری ہمارے اندر کی یہ جو مسئلے مسائل ہیں، تو یہ اسی طرح کا جو یہ تھنک ٹینک ہے، اس میں ہم نے اس چیز کی بیداری کرنی ہے اور بات چیت کرنی ہے کہ بھائی آپ اندر کی جو خرابیاں ہیں اس کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرو، لسٹ آؤٹ کرو، اور پھر آپ کرو کہ جی ابھی ہم نے اس سے کیسے جان چھڑانی ہے، کیا یا ہم نے اسی کے ساتھ ہی رہنا ہے، فیصلہ کرو جی. سر اس ایپیسوڈ کا ایک آخری کوشچن اور بہت امپورٹنٹ کوشچن جو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے اپنے دیکھنے والوں کے لیے، سر اس وقت کے جو حالات میں جیسے آپ نے سارا ایک بیان کیا، سارا سینیریو بیان کیا، ایک طرف ٹی ٹی پی سے ہم نبرد آزما ہیں، دوسری طرف بی ایل اے بی ایل ایف ہے. نقصان ضرور ہوا پاکستان کا، بٹ الٹیمیٹلی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. تو اب یہ جو آخری ایک چیز جس کے اوپر اب بات ہو رہی ہے کہ پولیٹیکلی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو قومی اسمبلی میں بھی کہتے ہیں جی کہ ہمارا مینڈیٹ زیادہ تھا، سوشل میڈیا پہ بھی اشتعال دلا رہے ہیں. کے پی اسمبلی میں بھی کل ہم نے دیکھی کہ بڑی تقریریں ہوئی. دوسری طرف محمود خان کی کل قومی اسمبلی میں ایک بڑی عجیب سی تقریر تھی. تو اس سارے حالات کو آپ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں اور کیا ریکمینڈ کریں گے اس وقت جو بیٹھے؟ دیکھیے جی بات ساری یہی ہے کہ ہم کہ عمران خان اگر واقعی دوبارہ پاور میں آنا چاہتا اور ملک کو آگے چلانا چاہتا تو یہ الیکشن تو 2022 میں ہی ہو جاتے، اگست میں. اس نے خود لانگ مارچ کروایا 25 مئی کو اور وہ ختم کرا دیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے بتایا دوسرا لانگ مارچ. آج جو ہے اس نے الیکٹرل وکٹری یہ جیت لی ہے، تو اس کو وہ کیش ان کیوں نہیں کرتا؟ کیوں وہ اتنا ریجڈ اسٹانس اس نے لیا ہوا ہے؟ یہ ریجڈ اسٹانس جیسے اس وقت بھٹو اور مجیب کا کلیش تھا کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے اور ڈیوائڈنگ لائن بنائی ہوئی تھی، تو آج وہ نہیں ہے. آج نہ پیپل پارٹی اور نہ مسلم لیگ نون جو کہ مین سٹریم پارٹیز ہیں وہ اس کا سٹانس وہ نہیں لے رہے. وہ انہوں نے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں. پیپل پارٹی نے تو ان کو اوپن آفر دی کہ آؤ ہم مل کے گورنمنٹ بناتے ہیں، نون لیگ کو ہٹا دیتے ہیں. مسلم لیگ نے آفر کی کہ آپ کے پاس نمبر ہیں، آئیں اور حکومت بنائیں، ہم نہیں روکیں گے آپ کو. تو ایک طرف تو انہوں نے وہ ایٹیٹیوڈ رکھا ہے، دوسری طرف یہ ہے کنفرنٹریشن کا کہ جی ہم نے پارلیمنٹ کے اندر بھی جنگ لڑنی ہے، پارلیمنٹ کے بعد بھی باہر بھی جنگ لڑنی ہے، اسٹریٹ پاور بھی استعمال کرنی ہے، جس کے لیے جے آئی اور اس طرح کی جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں ان کو انکلوڈنگ ٹی ٹی پی ان کو ہم نے شامل کرنا ہے. لیگل اور کورٹ بیٹل ہے اس کو بھی ہم نے لڑنا ہے. باہر کے ملکوں کو ان کو بھی ہم نے گیلونائز کرنا ہے. جو فورن ہمارے پاکستانی ایکسپیٹریٹس ہیں جنہوں نے بہت یہ گندا رول پلے کیا ہے سارے ایپیسوڈ میں پاکستان کو نقصان پہنچانے میں، ان کو بھی آن بورڈ کیا ہوا ہے. کیوں کہ پاکستان کو کسی طریقے سے ڈبوئیں. پاکستان از اسٹینڈنگ ایٹ دی ٹیٹرنگ ایج آف ڈیفالٹ. کسی وقت بھی وہ لڑک سکتا ہے اور پھر سنبھلے گا نہیں. یہ ایک موقع آیا ہے کہ ایک جیسی تیسی بھی ہے یہ ایک گورنمنٹ ایک بن گئی ہے. دو مین سٹریم پارٹیز نے مل کے یہ حکومت یہ بنائی ہے. آپ اسٹرانگ اپوزیشن کا رول پلے کریں. ٹھیک ہے یہ 6 مہینے چلتے ہیں، سال چلتے ہیں، 1.5 سال چلتے ہیں، یہ آگے کی بات ہے. آپ اپنا ایک پازیٹیو اور کلیدی رول پلے کریں ایز گڈ اپوزیشن. ان کو آئینہ دکھائیں، ان کو صحیح راستے پہ لگائیں کہ وہ غلط کرتے ہیں، ان کو عذر ہی بتائیں کہ نہیں کرنے دیں. تو اس طریقے سے گاڑی چلے گی. کہ یہاں پر جو ہے اس وقت سب سے ضرورت یہ ہے یونیفیکیشن. سب نے اپنے آپ کو تمام جو گلے شکوے اور غم وغیرہ جو ہے نا سائڈ لائن کرنی ہے، وہ اپنے سیلف انٹرسٹ کو سائڈ کر دینا، سیلف انٹرسٹ کو ختم کرنا ہے. سیلف لیس ڈیووشن ہمیں جو ہے اس وقت ضرورت ہے. کٹھے مل جل کے یہ سول ملٹری ریلیشن کے اختلاف وغیرہ یہ بکواس ہے. ہر چیز پہ ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا یہ نام لیتے ہیں، اپنی چیز کو ہم یہ ٹھیک یہ کرتے نہیں ہیں، دوسروں کے اوپر ہم فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں. تو یہ چیزوں سے جو ہے نا ملک اور قوم کبھی بنتی نہیں ہے. اگر بنگلہ دیش نے جو ہے ہم اس کی مثال آج کل دے رہے ہیں، ہم انڈیا کی ہم مثال یہ دے رہے ہیں، تو بنگلہ دیش میں یہ کہتا ہوں کہ آج
چلی جائے حسینہ واجد, وہ BNP کی خالدہ ضیاء آ جائے, تبدیل ہو جائے گا, سینیریو تبدیل ہو جائے گا, کیونکہ ان کے پاس کوئی تھریٹ پرسیپشن ہی نہیں ہے, باہر سے کوئی تھریٹ پرسیپشن نہیں ہے بنگلہ دیش کو, اور کنٹینیوٹی ہے 2008 سے آج تک جو ہے نا مکم کر رہے ہیں, جتنی اندر پارٹیاں ہیں ان سب کو کرش کر دیا گیا ہے, ریلیجس پارٹیز اور BNP وغیرہ سب کو ون پارٹی رول ہے, جیسے وہ اس نے پکسل بنائی تھی اور ون پارٹی رول بنایا تھا اس کے باپ نے مجیب الرحمان نے, وہ ہے, تو اس سے وہ کام وہ یہ چلا رہے ہیں, اور اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں بڑی ہو رہی ہیں, سارے ایکسپورٹس وغیرہ یہ انڈیا کی وجہ سے یہ ہو رہے ہیں, ادھر تو وہ ان کو اپ کر رہے ہیں, ادھر ہم یہ ڈاؤن کر رہے ہیں, یہ سارا یہ فرق ہے, کیونکہ انڈیا نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے کسی صورت میں پاکستان کو اسٹیبلائز نہیں ہونے دینا پولیٹیکلی اینڈ اکنامکلی, تاکہ وہ ہمارا ایک جو ہے نا آئندہ کلائنٹ اسٹیٹ بن جائے, سب سبوینٹ اسٹیٹ بن جائے. یہ ہماری پرابلم ہے, اور ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ اصل دشمن کو نہیں پہچانتے, اپنے ہی لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. آج پولیٹیکل پارٹیز ناراضگی کی بجائے دشمنی جو ہے وہ لے لی ہے, ہیٹریڈ کا لیول جو ہے نا اتنا کبھی وہ ہوا نہیں ہے جو نہیں ہے. ان چیزوں کو ہم نے میلو ڈاؤن کرنا ہے, اور ہمیں وہ طریقے ڈھونڈنے ہیں. یہ جو شعور کی جو بات کرتے ہیں کہ PTI نے شعور دیا, اتنی کیسا یہ شعور اس نے بیدار کیا ہے, ہم نے شعور دینا ہے کہ ملک ہے تو سب کچھ ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, آج کا جو ہمارا جو ٹاپک تھا جس کے اوپر ہم نے مختلف اینگلز پہ بات کی, امید ہے آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی. آپ اپنی تجاویز, اپنا فیڈ بیک, اپنا اوپینین ہمیں CDS کو بھیج سکتے ہیں, اور ہماری جو ای میل ایڈریس ہے وہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ کو ہماری اس پوری گفتگو میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ برگیڈیئر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو ہم اگلی سٹنگ میں دوبارہ یہ ساری چیزیں آپ کے سوالات بھی ان کے سامنے رکھیں گے, اور اسی سبجیکٹ کے اوپر بہت جلد ہم ایک سیمینار کا بھی انعقاد کریں گے, جس میں ہم آپ تمام دیکھنے والوں کو جو بھی ہیں جو اسلام آباد راولپنڈی میں بیسڈ ہیں ان کو دعوت بھی دیں گے. ہم اپنے آن لائن پیجز پہ اس کی انویٹیشن اپلوڈ کریں گے. آپ لوگ ضرور آئیں, اور آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں اس موضوع کو لے کے وہ ضرور ہمارے معزز پینلسٹ سے کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.